الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ٹریفک کے رک جانے کی وجہ سے اور وہ بھی تقریباً پون گھنٹہ، تو آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ تاخیر ہوئی۔ اصولاً تو اب ہمیں سنتیں پڑھنی چاہیے، مگر دوستوں کا خیال ہے کہ ہم 10 منٹ آپ سے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں جو اقوام زوال پذیر ہوتی ہیں وہ اپنے اندر کے انقلاب کی بجائے اپنے باہر کی دنیا سے انقلابات کو امپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور دوسری مثال ٹیپو سلطان کی تھی، اور ٹیپو جیسا مرد مجاہد، اس نے دیکھا کہ سلطنت میں اس وقت 4 بڑی طاقتیں سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی طاقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ چھاتی چلی جا رہی تھی، اور یہ واقعات ہیں 1750 کے۔ اور 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ شیرازہ منتشر ہوتا گیا، اور ٹیپو سلطان کے نزدیک اس وقت دنیا کے حالات پر نظر کرنے کے بعد وہ اس بات سے شدید متاثر تھے کہ اس وقت جو امریکہ کی طاقت ابھر رہی ہے اس سے تعلقات استوار کیے جائیں، اور امریکنز کو یہ کہا جائے کہ وہ ہندوستان کے معاملے میں ان کی مدد کریں۔ دوسری بڑی ابھرتی ہوئی طاقت فرانس کی تھی، اور نیپولین بوناپارٹ نے اسلامی دنیا میں جو محکوم سلطنتیں تھیں اور خلافت ترکیہ کو تباہ کرنے میں پورا کردار ادا کرنا تھا، یہاں تک کہ ٹیپو نے انہیں خطوط لکھے، اور ٹیپو سلطان کے یہ 30 سے زیادہ خطوط چھپے ہوئے ہیں، اور ٹریول ٹو گول یہ اور اس جیسی بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی جہاں نیپولین کا اور ٹیپو کا خط و کتابت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نیپولین نے مصر ایک طرح سے فتح کر لیا تھا، لیکن وہ شکست کے حالات سے بھی دوچار تھا، اور ٹیپو برابر اس سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہندوستان کا رخ کریں اور کسی طرح بھی ہندوستان کو فتح کریں۔ فرانسیسیوں کو ٹیپو نے پناہ دی، اور ٹیپو کے خلاف خود سب سے بڑی طاقت نظام حیدرآباد کی تھی۔ نظام حیدرآباد جانتے تھے کہ ہمیں اب شکار ہونا ہی ہونا ہے، انگریز ہمیں فتح کر لیں گے، اور نظام حیدرآباد نے عافیت اس میں سمجھی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ جنگی معاہدے کرے۔ اور چوتھی بڑی طاقت ہندو مرہٹوں کی تھی، جن مرہٹوں سے بچانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی، اور انہیں بتایا تھا
کہ اگر مرہٹوں کی کمر نہ توڑی گئی تو ہندوستان پورے کا پورا ہندوازم کی گود میں جا گرے گا اور مسلمانوں کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے درانی اٹھے اور انہوں نے آ کر پانی پت کے میدان میں جو تیسری جنگ لڑی تو کم سے کم 6 لاکھ سے زیادہ مرہٹے انہوں نے مار دی۔ اور درانی کو ہمت اس لیے پڑی کہ افغانستان سے قندھار سے یہاں تک آنا اور آنے کے بعد جو فوج کے اخراجات تھے، ظاہر ہے اس میں کمی واقع ہونی تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور لدا پھندا قافلہ اور بھرا ہوا سارے ساز و سامان سے، ہتھیاروں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک سے، اور اونٹ اور گھوڑے اور لدے ہوئے یہ رات کی تاریکی میں راستہ بھول گئے، اور سارے کے سارے ہندو جو قافلے میں تھے جب صبح انہوں نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ مرہٹوں تک اصل منزل تک پہنچتے، وہ درانی کے لشکر میں کھڑے۔ اس سے سلطان کو بڑی طاقت ملی اور درانی نے کہا کہ ان ہندوؤں کو کچھ نہیں کہنا اور یہ خدائی مدد ہے، اور تیار ہو جاؤ تاکہ مرہٹوں کو ہٹایا جا سکے۔ ادھر ٹیپو سلطان تھے اور ٹیپو سلطان کے سامنے مرہٹے نظام اور انگریز ان تینوں نے اتحاد کر لیا اور اسے کہا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اپنے 4 بیٹے اور فوج کے 4 جرنیل ہمارے پاس یرغمال بناؤ، گروی رکھو، اگر تمہاری طرف سے کوئی شرارت ہوئی تو ہم ان سب کو قتل کر دیں گے، اور 2 کروڑ روپے ہر جانہ ادا کرو، 1 کروڑ مذاکرات پہ آئیں تو ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہوں، اور 1 کروڑ تم سال میں جس طرح چاہو۔ ٹیپو نے ان شرائط کو رد کر دیا اور فرانس مسلسل رابطہ رہا۔ پھر انہوں نے سفارت کاری کی اور انہوں نے اپنے سفیر بھیجے اور کہا سب سے پہلے ترکی جاؤ اور خلافت ترکیہ کو کہو کہ ہندوستان پہ حملہ کریں، افغانستان کے ذریعے اپنی افواج یہاں پر مسلط کریں اور ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ سلطنت خلافت راشدہ کی مثال بن جائے۔ اور انہوں نے کہا روس کے پاس بھی جانا، اور تیسرا ملک ایران ہے، ایران سے کہو کہ حملہ کر دے اور ہمیں اس سے نجات دلائے۔ ان کے ایلچی ترکی پہنچے، اور ترکی جب پہنچ کے مذاکرات ہوئے تو خلافت ترکیہ نے سوچنے کی بات کی کہ ہم اس پلان پہ سوچیں گے کہ انڈیا پہ کس طرح حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری افواج کس طرح پہلے مغلوں کو تباہ کریں، اپنے کمان میں لائیں، پھر اس کے بعد حیدرآباد کا رخ کریں، اور پھر اس کے بعد ٹیپو کو کہا کہ آپ تک پہنچیں، ہم اس کو پلان کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا تھا کہ روس کی جنگ شروع ہو گئی، اور روس جب جنگ میں ملوث ہو گیا تو ان لوگوں کے جان کا راستہ نہیں رہا۔ پھر وہ نیپولین کے پاس خطوط پہنچے، اور نیپولین نہیں جانتے تھے کہ کس طرح وہ حملہ کر سکتے ہیں، یعنی کس لائن کو وہ اپنائیں، اور انہوں نے اعتماد کر لیا مکہ مکرمہ کے گورنر پہ اور کہا میری اور ٹیپو کی خط و کتابت میں آپ کو بھیجوں گا، آپ انہیں بھیجیں گے، وہ آپ کو بھیجیں گے، مجھ تک یہ خطوط پہنچیں گے۔ لیکن ہوا بس پھر اللہ کا کرنا ایسا ہی کہ ٹیپو کے خطوط پکڑے گئے گورنر مکہ کے ہاں، اور انگریزوں نے کہا یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انگریزوں کو بڑی محنت کرنی پڑی، اور ادھر انہوں نے جو فوج فرانسیسیوں کی ٹیپو کی مدد کے لیے آئی تھی، اس پورے جہازوں کے بیڑے کو ریڈ سی میں انہوں نے غرق کر دیا، فرانسیسی پہنچ نہیں سکے۔ اور ولزلی گورنر جنرل آ گئے، اس سے کہا ہم تمہارا انقلاب تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان میں انقلاب برپا ہوگا۔ انہوں نے نظام کو ساتھ ملایا اور مرہٹوں کو ساتھ ملایا، اور سلطنت خدا داد
میسور کو انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ یہ انقلاب کی دوسری مثال ہے بچوں کہ دنیا میں انقلابات کمزور اقوام میں دو طریقے سے آتے ہیں، ایک ان کے اندر سے تحریکیں اٹھتی ہیں اور ایک باہر والوں کو بلانا پڑتا ہے۔ یہ جو باہر والوں کو بلانے کی دوسری مثال ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آج کرنی تھی لیکن اب وقت نہیں رہا، تفصیل کے ساتھ آئندہ پھر بیان کریں۔